بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ مشرف کو واپس لانے کی جو ہے نا معاملہ، وہ کیا ہے، کیوں حکومت اینی انہوں نے فریفتہ ہوئی ہے، بار بار کہہ رہی کہ واپس لانے کے لیے ہم جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کرنے کو تیار ہیں۔ یہ بلی تھیلے سے پائن باہر آ گئی ہے اور عمران خان جو ہے وہ صدقے کا بکرا کھا گئے ہیں۔ وہ معاملہ کیا ہے اس پر میں آپ سے بات کروں گا۔ پہلے صدقے کے بکرے والی بات کر لیتے یار۔ عمران خان صاحب جو ہے نا پاکستان کی سیاست میں ایک ایسے پولیٹیشین ہیں، ایک ایسی شخصیت ہے، ایک ایسے کریکٹر ہیں جن کے وجود کے یعنی گرد بہت ساری چیزیں گھوم رہی ہوتی ہیں، خلائی مخلوق بھی گھوم رہی ہوتی ہے، کبھی کوئی جناب ایسی قوتیں جو ان کے گرد طواف کر رہی ہوتی ہیں، لوگ کہتے ہیں جو کہ نظر نہیں آتی نیکڈ آئی کے ساتھ، عام آدمی ان کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن لوگ ان کے چاہنے والے کہتے ہیں کہ جناب ان پر بڑی نعمتیں برس رہی ہیں، کوئی پتہ نہیں کی انہوں نے ہو رہا ہے۔ ان کے گرد حصار بہت سارے بنی گالا کے ارد گرد بھی قائم کیے گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جو سڑک جاتی ہے بنی گالا کی طرف، وہاں پر سرخ رنگ کی کوئی ٹاکیاں جو ہیں ہر درخت کے اوپر لٹکائی گئی تھیں، ہیں جی، وہ جو کپڑے سے ہوتے ہیں لٹکائے گئے تھے، اور پھر ان کے ارد گرد صندور کا کوئی حصار بنایا گیا تھا۔ کوئی اس طرح کی چیزیں جو ہیں نا کافی ساری ان سے اور ان کی موجودہ بیگم کے ساتھ منسوب کی جاتی ہیں۔ سچ کتنا ہے جھوٹ کتنا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس بارے میں نے کبھی عمران خان کو نہیں دیکھا کہ وہ اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہوں، یا ان کی بیگم صاحبہ کے ساتھ تو میری خیر سرے سے ملاقات ہی کوئی نہیں ہے، لیکن لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس قسم کی باتوں کی تردید کبھی نہیں آئی ان کی فیملی کی طرف سے یا ان کی طرف سے کہ جو بشرا بیگم ہے وہ یعنی کوئی روحانیت پرست یا روحانیت والی شخصیت نہیں ہے، یا وہ کوئی مریم نواز شریف صاحبہ کی زبان میں کہا جائے تو جادو ٹونا، ٹھیک ہے، کوئی اس طرح کا نہیں کرتی، یا شہباز شریف صاحب کی زبان میں کہا جائے تو کوئی جناب جو گوشت ہے برائلر مرغی کا وہ نہیں جلایا جاتا تھا۔ اس طرح کی تردید باقاعدہ کبھی نہیں آئی۔ ہاں، بات کو کوئی اور رنگ ضرور دے دیا گیا، یعنی جس نے یہ بات کی اس کے اوپر کوئی اور حملہ کر دیا گیا، اس کی ذات کے حوالے سے، اس کی پولیٹکس کے حوالے سے، مگر کہا جائے کہ جناب باقاعدہ تردید آئی ہو تو نہیں تردید آئی۔ مثلا شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ وہاں پہ منو گوشت جو ہے برائلر کا وہ جلایا جا رہا ہے، تو اس کی تردید نہیں آئی تھی کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے، یہ نہیں کہا گیا تھا، بلکہ الٹا شہباز شریف کے اوپر مختلف قسم کے الزامات جو ہیں وہ لگا دیے گئے تھے۔ تب شہباز شریف جو ہیں وہ اس وقت وزیر اعظم نہیں بنے تھے، یہ تب کی بات ہے، تب عمران خان ہی وزیر اعظم تھے پاکستان کے۔ اچھا، اب یہ معاملہ اپنی جگہ پر، لیکن عمران خان کو فزیکلی جو خطرہ ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ مختلف قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ابھی فیاض الحسن چوہان صاحب نے کہا جناب کو کوچی نام کا ٹرائب ہے، اس کا ایک کرندہ ہے، اس کو سپاری دے دی گئی ہے۔ اچھا، اس طرح کے جو فزیکل اٹیکس ہیں ان سے روکنے کے لیے، یا یہ بھی خطرہ تھا کہ عمران خان جب بنی گالا میں ہوں گے تو ان کو پولیس گرفتار کر سکتی ہے۔ رانا ثناء اللہ سے کافی ڈر لگتا ان کو۔ رانا ثناء اللہ دی مچھا دا تائی ڈانا وہ عمران خان دا اتلا سا اتے تھلے رکھ دیندہ پڑھ کے، وہ اس لیے ان کے لیے وہاں پر ایک سیکیورٹی کا حصار جو ہے وہ آئی ایس ایف کے اسٹوڈنٹس کا قائم کیا گیا، اور وہ وہاں پر دن رات بنی گالا کے ارد گرد جو ہے نا موجود رہتے ہیں، یہ بتایا جاتا ہے۔ اچھا، اب واقعہ جو ہے وہ یہ ہے صدقے کے بکرے والا کہ ایک صدیق ساجد صاحب ہیں، بڑے مشہور صحافی ہیں، انہوں نے اپنے ولاگ میں یہ بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انتظار حسین نام کے ایک امیدوار ہیں گجرات سے، پی ٹی آئی کے، اور ٹکٹ ہولڈر ہیں، وہ جناب آئے عمران خان کے پاس اور ایک صدقے کا بکرا جو ہے نا اچھا خاصا پلا ہوا موٹا وہ لے کر آئے کہ خان صاحب دی جان دا صدقہ دیتا جائے۔ تو خان صاحب نے بڑی خوشی سے قبول کر لیا۔ اس کے بعد جناب صدقے کے بکرے کو جو ہے نا ذبح کیا گیا، خان صاحب نے وہ چھری کو ہاتھ لگا، جس طرح سے بھی ہوتا ہے۔ اچھا، پھر وہ صدقے کا بکرا جو ہے نا وہ عموماً ہوتا ہی ہے کہ جب آپ یہ کر دیتے ہیں تو پھر جو یتیم ہوتے ہیں، مساکین ہوتے ہیں، ان کو یہ بانٹ دیا جاتا ہے، گوشت جو ہے نا وہ اس کو کھا لیتے ہیں، یہ ایک طرح سے آپ کی جان کا صدقہ اتر جاتا ہے۔ اچھا، لیکن ہوا یہ کہ عمران خان نے وہ جو آئی ایس ایف کے نوجوان عمران خان کی جان کی حفاظت کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے نا سر، ان کو سر و صدقے کا بکرا پکا کے کھلا دیا۔ یعنی یہ اب بات یہ حاصلی بھی ہے، دکھ والی بھی ہے، ان کی کنجوسی کی بھی ہے کہ یار جو لوگ آپ کی جان کی حفاظت کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے، موسم دیکھیں بہت گرم موسم رہا ہے پہلے،
उन दिनों में भी वो बच्चे बैठे हुए थे। अब ठंड है, यानी जून के महीने में ठंड है, ये भी एक अजीब बात है। इस्लामाबाद में तो इतनी ठंड है कि इमरान खान जो हैं वो पोलो की जो है ना एक जैकेट पहन के बैठे हुए थे। आपको याद होगा जब उन्होंने अपने लोग कौम ना खिताब किया सी, ठीक है, उसकी वजह से लोगों ने प्राइस भी निकाल के लगा दी, कहता है $1000 दी, कहता $2000 दी। बहरहाल ये जो इम्पोर्टेड होती है ये सर बाकायदा तौर पर महंगी होती है सर, ये बात दुरुस्त है। ये साढ़े नाल दा नहीं इलामा इकबाल टाउन दे एक खास मार्केट जाके जो है ना जो जिसको वो कंडम माल कहते हैं, वहाँ से कोई शर्ट खरीद के पहन ले, वो लग जाती वही 3-4 हज़ार रुपये दी। लेकिन ये वाली जो होती है ना ये $1000-2000 इनकी रूटीन प्राइस होती है अगर इंटरनेशनल मार्केट से एक नंबर क्वालिटी की चीज़ खरीदी जाए तो। ये ब्रांड है सारे, नाइकी, पोलो, बॉस, ये बाकायदा ब्रांड्स हैं। तो खान साहब ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਥੋੜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪੱਲੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੀ, वैसे भी आपस की गल है। जितने भी उनके पैसे पूसे हैं वो भी ਤੁਹਾਡੇ मेरे ही खोए हैं ना, तरीके के साथ खोने से मेरी मुराद है कि जनाब शुक्र खरम के नाम पर ले लिए, कभी जनाब धरने के नाम पर चंदा इकट्ठा कर लिया, 100 रुपये मांग लिया, तो वो उनकी पुराना तरीका वारदात है, वो उसके तहत ही आए हैं। तो वो अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस पर मैं मतलब हंसूँ को फतवा, मैं तो ज़ाहिर देने की पोजीशन में नहीं हूँ कि उलमा कराम जो हैं वो बता सकते हैं कि ये इस तरह से लोगों को, जो बच्चे आपके लिए अपनी जान हथेली पर रख के बैठे हैं, उनको आप सदके का बकरा खुआ देंगे फड़ के। एक्चुअली तो इमरान खान ने खुद खा लिया ना, यानी आप ने वो जो आपके ऊपर से वार के गरीबों और मसाकीन के लिए जाना था, यतीमों के लिए जाना था, वो उनको खिला दिया। मतलब ये कि इमरान खान ने यतीम मस्कीन गरीब ही समझा कि इन्होंने ले आके KPK तो बहाता होते ISF के स्टूडेंट्स को। पता नहीं ये क्या मामला है। ये इस तरह की हरकतें जो हैं बहुत सारी सुनने में आती हैं। खान साहब की रहायशगाह के गिर्द बहुत सारे ऐसे वाक़यात जो हैं वो देखने सुनने में आते हैं। अभी ये सदीक साजिद साहब ने ये बात की है तो मैंने सोचा मैं आप तक ये बात पहुँचा दूँ कि भाई ना ए हो रहा जो थे। अब इस बंदे को आप जो कौम यूथ है वो सर मुल्क का दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहती है। इमरान खान पहले कहा करते थे कि जनाब मेरे अलावा चॉइस कोई नहीं है। अब वो कल से परेशान, कल कह रहे थे कि मैं कहता हूँ यार शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया। कोई सोच नहीं सकता था शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनेगा। और भाई ने ਤੁਹਾਡੇ बारे भी कोई नहीं सोच सकता सी कि तुसी कभी वज़ीर-ए-आज़म बनोगे। लोगों ने शर्तें लगा ली थी कि बहु जी कुछ हो जाए ये विआह दी अच करना तो पा सकता है, ये प्राइम मिनिस्टर बनाने दी अच कर नहीं पा सकता, लेकिन तुसी वो भी पाई पाए, ज़ाहिर है सबने देखा। तो ये करिश्मा है सर कुदरत का। ये पाकिस्तान की सियासत में ऐसे करिश्मे होते रहते हैं जब तक अवाम के अंदर से बाकायदा तौर पे जो है हकीकी नुमाइंदा नहीं आएगा पार्लियामेंट के अंदर, और पार्लियामेंट की जो सियासी पार्टी होगी वो उसको अपने नुमाइंदे के तौर पे वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाएगी, तब तक सर इस तरह की जो है ना करिश्मे वो आपको देखने को मिलते रहेंगे। सदके दे बकरे लोग थे खाई जाते हैं, ठीक है। वज़ीर-ए-आज़म रहा पाकिस्तान का, याद रखिएगा 300 कनाल का घर है और कम से कम 6 अरब रुपए का घर है सर, ठीक है। तो पल्लियों रोटी नहीं खुआ रहे हैं जो उनकी जान की हिफाजत करने बैठे हुए हैं। बहरहाल सर ये अब ऐसा है जो है वो मैंने आपको बता दिया है। दूसरी बात जो मैं करना चाह रहा था कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई, वो बिल्ली थैले से सर ऐसे बाहर आ गई। शेख रशीद साहब है, वो साबिक़ वज़ीर दाखिला हैं, बड़े करू किस्म के आदमी हैं, सियासतदान हैं, और ज़ाहिर है कि वो गेट नंबर 4 से निकले हुए हैं। वो कहते हैं दुनिया की कोई ताकत मेरा और गेट नंबर 4 का ताल्लुक़ ख़त्म नहीं कर सकती, चाहे जो मर्जी हो जाए। मैं और गेट नंबर 4 एक मिक दो जिद एक जान वाला साडा सीन है। वो ये कह रहे हैं कि जनाब साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ का पाकिस्तान आने से इनकार नवाज शरीफ के लिए रुकावट बन गया। ये स्टेटमेंट उनकी सुबह ट्विटर पे जब आई तो मैं सोची पै गया, मैं कहा यार है क्यों मतलब इस तरह की एक गल कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही। मैं काफ़ी देर सोचता रहा, फिर मुझे याद आया कि ओहो बहू जी गल तो बड़ी सीधी है, क्लियर हो गई बात। वो ये है कि जनाब नवाज शरीफ साहब भी सज़ा याफ्ता हैं 2 केसेस के अंदर, परवेज़ मुशर्रफ भी सज़ा याफ्ता है, दोनों बीमार भी हैं, इसमें भी कोई शुबे की बात नहीं। अगर परवेज़ मुशर्रफ साहब वापस आते हैं और ज़ाहिर है वो जिस हालत में उनको जेल में तो नहीं रखा जा सकता, वो तो आम आदमी भी इस तरह की हालत में हो, आम मुजरम भी तो जेल में नहीं रह सकता, उसको हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे एडमिट किया जाता है। तो वो अब ज़ाहिर है परवेज़ मुशर्रफ हैं, साबिक़ सदर हैं, साबिक़ आर्मी चीफ़ हैं, उनके अंडर उनकी कमांड में
موجودہ آرمی چیف سے لے کر اور جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں یا جتنے بھی اہم عہدوں پر اس کا لوگ فائز ہیں، ان سب نے ان کی کمانڈ میں کوئی 7ویں نمبر تک کام کیتا ہے سر. یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے نا کہ ان کو کوئی جیل میں بھیج دے. لہٰذا اگر پرویز مشرف صاحب واپس آئیں گے، مجرم ہیں، سزا یافتہ ہیں، تو ان کو ظاہر ہے ہاسپٹل میں یا گھر میں شفٹ کیا جائے گا. اس چیز کو بنیاد بنا کر نواز شریف کو واپس لانے کا جو راستہ ہے نا وہ کھل سکتا ہے کہ جی وہ بھی سزا یافتہ تو ہیں لیکن بیمار بھی ہیں. لہٰذا اگر پرویز مشرف کے لیے عدالتیں یہ رعایت دیتی ہیں کہ جناب اپنے گھر جا کے رہ لوے، تو پھر نواز شریف لیے بھی یہ رعایت دیتی جائے. سر وہ بھی بیمار ہے، ہارٹ کا پیشنٹ ہے، وہ 20 بیماریاں نواز شریف کو لگی ہیں. ڈاکٹرز کے مطابق ظاہر ہے وہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی وہ بیماری ہی ہوتی ہے تو اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. جب کوئی میڈیکل رپورٹ بنتی ہے تو اینی لمبی فہرست ہوتی، بندہ دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے کہ یار انیاں بیماریاں نے. تو یہ ایک راستہ جو ہے نا وہ اس طرح سے جو شیر رشید صاحب کہہ رہے ہیں نا وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا. پائیں یہ بات ماننی پڑے گی. شیر رشید صاحب ہیں پورے سیانے، ان کو پوری بات کا علم ہو گیا، وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا کہ جناب ایس راہ کے ذریعے نون لیگ جو ہے وہ اس طرح سے راستہ نکالنے کی کوشش کر رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب نے اس پر بات کی، سب سے پہلے خواجہ صاحب نے بات کی. وقار، ٹھیک ہے، وقار کے ساتھ باقی ماندہ دن گزارے ہیں. پھر وقار دا چنگا جڑا نا مطلب لایا گیا ڈگا مطلب اس کا بڑا ایک مذاق اڑایا گیا. میں نے بھی اس پر ویڈیو کی تھی اور مجھے اس پر بڑا غصہ ہے، بڑا مجھے افسوس ہے ان کی سٹیٹمنٹ کے اوپر. اس کے بعد شہباز شریف صاحب آ گئے، ٹھیک ہے. پھر میاں نواز شریف صاحب نے خود کہا کہ مجھے کوئی کسی کے ساتھ ذاتی اناد نہیں ہے، تو اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو حکومت فیسیلیٹیٹ کرے. آج حکومت وقت نے ان کے وزیر قانون ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب، کوئی شبہ کی بات نہیں، بہت اچھے وکیل ہیں، بہت زبردست ان کا گرپ ہے قانون کے معاملات کے اوپر. اعظم نذیر تارڑ صاحب وہ آدمی ہیں جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے جو قاتل تھے نا، جن پر الزام تھا قتل کا، ان کے سر یہ وکیل بنے تھے. ٹھیک ہے، بس یہ ایک ریفرنس میں نے دینا آپ کو، اس لیے کہ چیزوں کو ان کے ریفرنس کے طور پہ ساتھ رکھیں گے تو بات پراپر سمجھ آئے گی، ادروائز نہیں آ سکتی. اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہے نا وہ بے نظیر بھٹو کے قتل میں جن لوگوں پہ الزام تھا کہ یہ قاتل ہیں، سر ان کے یہ وکیل رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب اعظم نذیر تارڑ صاحب وفاقی وزیر قانون ہیں اور بلاول بھٹو صاحب اسی کیبنٹ کے اندر جو ہیں وزیر خارجہ ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی المیہ ہے اس ملک کی سیاست کا. باہر وہ ہو رہا ہے، ابھی آپ دیکھتے جائیں گے مزید پتہ نہیں کیا کیا المیہ ہونے ہیں. تو انہوں نے آج یہ کہا کہ حکومت پرویز مشرف کو واپس لانے کے لیے سہولت فراہم کرنا چاہتی ہے. سابق صدر کو سزا ہوئی تھی، وہ واپس آئیں، عدالت ان کے معاملے کو دیکھے، مشرف کو واپس آنا چاہیے، وہ قانون کا سامنا کریں. یہ سر ان کی سٹیٹمنٹ ہے. ان کے ساتھ ظاہر احسن بھونٹ صاحب جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. سر یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو بے نظیر بھٹو کے جو اس وقت قتل میں ملوث یا جن پر الزام تھا ان کا وکیل ہے، اور یہ وہ شخص ہے پرویز مشرف جس کے اوپر بے نظیر بھٹو کی صاحبزادی بختیار بھٹو زرداری، بلاول بھٹو صاحب خود، آصف زرداری صاحب خود بے نظیر کو قتل کرانے کا الزام لگاتے ہیں. یہ ایک اینگل یہ ہے اس بات کا. دوسرا اینگل جو وہ یہ ہے کہ جناب یہ پرویز مشرف آ گیا تو پھر نواز شریف بھی آ جائے گا. یہ انہوں رعایت مل جائے گی. آئین توڑنے پر سزا ہوئی ہے. سر آئین توڑنے سے بڑا جرم ہی کوئی نہیں پاکستان کے اندر. تو آئین توڑنے کے مجرم کو اگر رعایت مل جائے گی تو میاں نواز شریف کے کیس ویسے ہی بڑے ماٹے. اور بات درست ہے. جج ارشد ملک کی گواہی جنہیں سزا دیتی وہ کہہ رہے ہیں بھائی میرے سنگی تک اٹھا رکھ کے سزا دوائی گئی. ٹھیک ہے. اور دوسرا کیس جو ہے اس میں بھی اتنے قانونی مسائل ہیں کہ نواز شریف صاحب کی سزا جو ہے وہ میں نے کم از کم پتہ ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس دن کیس لگے گا اس میں نواز شریف صاحب بری ہو جائیں گے. بہت سارے اس میں قانونی نقائص موجود ہیں نیب کے دونوں ریفرنسز میں اور دونوں کیسز کے اندر. اس وقت تو ظاہر پریشر تھا نا سر، باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ پوری کی پوری یہ چاہتی تھی کہ نواز شریف اور ان کا خاندان جو ہے نا سارا جیل ہی چلا جائے. بالکل سنیاں ہوئی گلیاں تے وچ عمران جڑا نا وہ بالکل کلا پھرے.
کوئی انہوں نے نیڑے تیڑے نہ ہوئے, جو چاہے وہ کرے. اتنی محبت تھی, اتنے لاڈلے تھے عمران خان صاحب. اب وہ لاڈلا جو ہے نا بار بار فون چکے ویخدا واٹس ایپ کال آئی کہ نہیں آئی, نمبر کھلا کہ نہیں کھلا, اگلا آن لائن ہے ایسی کہ نہیں ہے ایسی, یہ ان کی حالت ہوئی بھی ہے. لیکن ادھر فی الحال ایک چپ تو سو کھلا سین چل رہا ہے. وہ اس قسم کی کسی نئے معاملے میں پڑھنے کی نہیں چاہتے فی الحال. اور جو میری اطلاعات ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ سر یہ معاملہ نومبر تک وہ ایسے ہی خاموش رہیں گے. نومبر کے بعد یا نومبر سے پہلے یعنی اکتوبر میں فرض کریں نئے آرمی چیف کا ہو جاتا ہے, یا انہی آرمی چیف کو 1 سال کی اور ایکسٹینشن مل جاتی فرض کرتے ہیں, تو پھر یعنی وہ جو ہیں پھر کام جڑا نا ہور پاسے ٹرے گا. پھر خان صاحب بول کے دھان. اب یہ بتانے والے بتا رہے ہیں, پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا, مجھے اس بات کا علم نہیں ہے, لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ اسی طرح سے گفتگو ہو رہی ہے. اچھا جی, اس کے بعد جناب احسن بھون صاحب نے بڑی اچھی بات کی. ویسے بائی دا وے احسن بھون صاحب بھی وہ شخصیت ہیں جن کو پرویز مشرف صاحب نے 2007 کے جو انہوں نے اپنی طرف سے ایک مارشل لا یا ایمرجنسی نافذ کی تھی, اس میں انہوں نے PCO کے تحت لاہور ہائی کورٹ کا جج بنایا تھا. ٹھیک ہے, احسن بھون صاحب میرے بڑے دل کے جانی ہیں, میرے بڑے ان کے ساتھ مراسم ہیں, لیکن تاریخی حقیقت اپنی جگہ پر ایک موجود ہے. ٹھیک ہے, وہ میں ذرا ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ جناب جو حکومت ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف دائر ریفرنس واپس لے. یہ آپ کو یاد ہوگا وہ ایک ریفرنس عمران خان کی حکومت نے فائل کیا تھا, اس پر سپریم جوڈیشل کونسل نے پوری ہیرنگ کی. اس ہیرنگ کے بعد انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بالکل کلیئر کر دیا کہ ان کے اوپر تمام الزامات جو لگائے گئے ہیں حکومت وقت کی جانب سے, عمران خان کی جانب سے, وہ جھوٹ ہیں, غلط ہیں اور فضول ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد عمران خان کی حکومت نے اس پر نظر ثانی کی ایک اپیل دائر کی ہوئی ہے. تو اب چونکہ حکومت جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب کی ہے, تو یہ احسن بھون صاحب نے مطالبہ کیا ہے کہ جناب وہ ریفرنس جو ہے نا اس پر جو نظر ثانی کی اپیل ہے وہ واپس لی جائے. یہ بڑا جائز مطالبہ ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ واقعی ایسا نہیں کیا جانا چاہیے اور وہ واپس لے لینی چاہیے. لیکن شیخ رشید صاحب جو ہے نا وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ گئے ہیں کہ جناب پرویز مشرف آئے گا تو پھر نواز شریف بھی آئے گا. حالانکہ ویسے میں آپ سے عرض کروں یہ حکومت جو ہے نا یہ ایک خام خواہ کے بہانے تلاش کر رہی ہے. اس لیے یہ بہانے میں کہہ رہا ہوں کہ پرویز مشرف صاحب آئیں, پرویز مشرف صاحب نہ آئیں, وہ اب پاکستان کی سیاست کے اندر میٹر نہیں کرتے ہیں. ان کا ایک رول تھا, اچھا برا جو بھی تھا انہوں نے پلے کیا, کہانی مک گئی. میاں نواز شریف کا ایک رول ہے سر, وہ ایک باقاعدہ پولیٹیشن ہے, ان کے نام پر ووٹ پڑتا ہے سر. ٹھیک ہے, اور وہ ان کو اس طرح کے جو ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے میرا نہیں خیال لگنا چاہیے. حکومت ڈری سہمی ہوئی حکومت ہے, یہ کوئی بھی کام کروں تو پہلے ادھر گیٹ نمبر 4 بھیج دیے کہ کر لئیے, برا تو نہیں منانے لگے, اس کے بعد بڑا سوچ سمجھ کے پھونک پھونک کر قدم اٹھا رہی ہے. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. میاں نواز شریف واپس آئیں, کیا ہو جائے گا یار, عدالت کہے گی جناب جیل جاؤ, پہلے 2 سال کٹی ہے, 15-20 دن مہینہ اور کٹ لو, ضمانت ہو جائے گی, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب تو نیب کی طرف سے بھی جو وکیل پیش ہونا ہے وہ بھی تو پائے نپڑا ہی ہونا ہے نا, بات سمجھ رہے ہیں, تو دوجے پاس وہ بھی اپنا ہی وکیل ہونا ہے. تو لہٰذا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. لیکن میاں نواز شریف صاحب واپس نہیں آ رہے, میں آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, وہ واپس نہیں آ رہے. ان کو ان کے ڈاکٹرز اجازت نہیں دے رہے بھی فی الحال واپس آنے کی. سیاسی حالات بھی ایسے نہیں ہیں کہ میاں صاحب واپس آئیں. کیا کریں گے آ کے, الیکشن میں سال پڑا ابھی, پہلے آگے میاں صاحب کی کریں گے, وہاں پہ علاج لوج کرائیں, ذرا تھوڑا سا ماشاءاللہ صحت مند ہو جائیں, اس کے بعد آئیں, کمپین چلائیں سر اپنی, مہینہ 2 مہینے پہلے آ جائیں الیکشن سے, اپنا ضمانت کروائیں اور الیکشن کی کمپین چلائیں. میں کم از کم یہی سمجھتا ہوں. لیکن ظاہر ہے کہ نون لیگ والے جو ہیں بہت سیانے ہیں سر, ان کو اس طرح کے مشورے دینے والے کہ جناب پرویز مشرف واپس لے آئے, وہ بڑے سیانے لوگ ہیں سر. ان کی جو لبرلز کے اندر میاں نواز شریف کی ایک اہمیت بنی تھی اور وہ ان کی بات کو ویٹ دیتے تھے, ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے اوپر. اور میاں نواز شریف صاحب جب قانون کی بالادستی کی خاطر لندن سے واپس آگے بیٹی سمیت, تو جتنے بھی ڈیموکریٹ سے, لبرل ڈیموکریٹ سے, انہوں نے کہا یار نواز شریف بدل گیا, پوائنٹ نظریاتی ہو گیا اور باقاعدہ, تو سب ان کے ساتھ ہو گئے. یہ پرویز مشرف صاحب جو ہیں جب ان کی حمایت میں بیان نہیں شروع ہوئے اور اب حکومت کہہ رہی ہے صرف فیسیلیٹیٹ کرنا تو تیار ہیں, باقاعدہ کہہ دیے نا اب تو پھر اس کے بعد جو لبرل ڈیموکریٹس ہیں نا وہ اسمان الطاقر نے فائن کے اے کی ہو رہے ہیں. تو میری بھی حالت ہے انجری ہے کہ اے کی ہو رہا ہے. اگر تہنوں کوئی سمجھ آ جائے کہ اے کی ہو رہا ہے تو ذرا لکھ دیجیے گا, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ولاگ.